اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ واقعات جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہیں اور صحیح احادیث سے ہیں، میں آپ تک ان کو پہنچاؤں گا۔ اور اسی سلسلے میں آج جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، تو اس یہودی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے ایک صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا، تو جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم نے اس کو کیوں مارا، کیا وجہ تھی؟ تو پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اس طریقے سے جا رہا تھا تو یہ اس سے میری آمنا سامنا ہوا، تو اس نے کہا کہ جو اس نے باقاعدہ قسم کھا کر کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام دنیا والوں میں سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام دنیا والوں میں سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں۔ تو اس نے آگے سے پھر دوبارہ یہ بات دہرائی تو میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح مت دو۔ اب آپ دیکھیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو واقعہ میں سنا رہا ہوں، اور دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ترجیح مت دو، کیونکہ جب قیامت والے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے تو میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں کیا دیکھوں گا؟ میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں، ایک کنارہ یعنی کہ پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو مجھ سے پہلے بے ہوش ہو کے ہوش میں آ جائیں گے، یا پھر وہ بے ہوش ہونے سے مستثنا ہوں گے۔ تو اس واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی ماننا ہے جس طرح کہ تم مجھے مانتے ہو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں قرآن جب شروع ہو رہا ہے تو قرآن میں واضح یہ الفاظ ہیں کہ بھئی آپ کو ایمان لانا ہے کن پر؟ پہلی کتابوں پر بھی، اور جو یہ کتاب ہے اس پر بھی۔ اور اسی طرح آگے ایک جگہ پہ اور قرآن میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت جو آخری آیت ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ہے کہ ایمان لانا ہے کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرنا۔ تو یہ حدیث نمبر بھی میں نیچے آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ایک واقعہ تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کو آگے سے آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دوسروں تک پہنچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔